بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ماہ سفر کا چاند دیکھ کر اس طرح دعا پڑھیں، نصیب اور تقدیر بدل جائے۔ محترم ناظرین، اسی سال اربپتی بن جائیں گے، ازما لینا۔ ناظرین کرام، سفر کے مہینے کی آمد ہے۔ ہر مہینے کی کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی خاصیت ضرور ہوتی ہے۔ سفر کے مہینے میں بھی بہت سے آفات بھی آسمانوں سے اترتی ہیں، مصیبتیں بھی، تکلیفیں بھی اس مہینے میں اترتی ہیں۔ اب ان سے حفاظت بھی بہت ضروری ہے، مصیبتوں سے بچنا بھی ہے، تکلیفوں اور پریشانیوں سے ہر حال سے بچنا ہے۔ اور کس طریقے سے بچا جائے گا؟ سفر کا جیسے ہی چاند نظر آئے، اب چاند نظر آتے ہی میں نے کئی دفعہ پہلے بھی بتایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ یا اللہ، اس مہینے کو ہمارے لیے، ہمارے پورے گھر کے لیے، ہمارے پورے خاندان کے لیے، رشتہ داروں اور برادری کے لیے، ہماری پوری بستی کے لیے، پورے ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے خیر و برکت والا مہینہ بنا دے، امن و سکون اور سلامتی والا مہینہ بنا دے۔ اگر یہ دعا ہر بندہ کرے تو کسی نہ کسی بندے کی دعا کو ضرور قبول ہوگی۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ میرے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے تو شیطان کی دعا کو بھی رد نہیں کیا جو مردود تھا۔ اس نے کہا زندگی کی دعا مانگی اور اس سے مہلت دے دی۔ آخر تک وہ شیطان گمراہ رہا، لوگوں کو برائیوں پر اکساتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مہلت دی۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا پھر کتنی شان والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سارے نبیوں کی امت سے افضل ہے، جس طرح خود محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں سے افضل، سارے نبیوں کے سردار، اسی طرح آپ کی امت بھی سارے نبیوں کی امت سے افضل ہے۔ تو ان کی دعا کیسے رد ہوگی؟ یہ تو آدم علیہ السلام نے بھی اپنے آخری وقت میں کہا تھا، مجھ سے خطا ہو گئی، بھول ہو گئی، 300 سال تک میں روتا رہا جب تک کہ دعا قبول ہوئی۔ اور جو آخری نبی آئیں گے سارے نبیوں کے سردار آئیں گے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا کوئی بھی گناہ گار امتی سچے دل سے توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، دعا مانگے گا، جیسے ہی وہ دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اسی وقت دعا قبول کر لے گا اور اس کی غلطیاں معاف کر دے گا۔ تو اس کے لیے چاند نظر آتے ہی آسان سا طریقہ ہے، اپنی زبان میں آپ نے دعا مانگنی ہے کہ یہ مہینہ امن و سلامتی والا عالم اسلام کے اوپر گزرے۔ محترم ناظرین، جیسے ہی چاند نظر آئے آپ نے 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے۔ چاند نظر آ جائے تو چاند نظر آنے کی اطلاع ملتے ہی آپ نے 7 مرتبہ یہ سورہ قریش پڑھنی ہے۔ سورہ قریش کو 7 مرتبہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اور اس کے بعد اس مہینے کے اندر آفات و بلیات اترتی ہیں، روزانہ آپ نے 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے۔ پورا سفر کا مہینے میں اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہر قسم کی مصیبت سے آپ کو ایک مہینے کے لیے نہیں بلکہ پورا سال اللہ پاک آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ جتنا بڑا فائدہ ہے جو میرے بہن بھائی، اچانک اگر کوئی تکلیف آ جائے، اچانک کوئی وبال نازل ہو جائے، اس طرح کے معاملات سے مکمل حفاظت رہے گی۔ چاند نظر آنے کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے۔ وہ مسجد میں جا کے پڑھیں، گھر میں پڑھیں، اور اس کے بعد روزانہ یہ معمول بنا لیں۔ پورے مہینے میں 3 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں۔ وہ 3 مرتبہ جو پڑھنی ہے جس ٹائم مرضی پڑھ لیں، 24 گھنٹوں میں یعنی دن اور رات میں 3 مرتبہ پڑھنی چاہیے۔ وہ صبح کا ٹائم ہو، دن کا ہو، رات کا ہو، تہجد کا وقت ہو، یا جس ٹائم بھی آپ کو وقت ملے آپ نے یہ سورہ لازمی پڑھنی ہے۔ آپ فجر کے ٹائم بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ جس ٹائم مرضی چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اس کے اندر سختی بھی نہیں ہے، آسانی والا معاملہ ہے، لیکن فائدہ اس کا بہت بڑا ہے۔ ایک مہینہ نہیں، پورا سال آپ کی حفاظت رہے گی۔ محترم ناظرین، آپ نے اس کے ساتھ کوشش یہ کرنی ہے کہ ایک تسبیح یعنی 100 دانوں والی جو تسبیح ہوتی ہے، اس کی روزانہ صرف ایک تسبیح جو ہے نا، آپ نے وہ استغفار کی پڑھنی ہے۔ استغفار پڑھنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ محترم ناظرین، استغفار پڑھنے سے گھر میں رزق بڑھتا ہے، استغفار پڑھنے سے اللہ کی ذات آپ کے گناہوں کو بخش دیتی ہے۔ اس لیے محترم ناظرین، یہ مہینہ بہت ہی برکت والا مہینہ ہے، بہت ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ یعنی جو لوگ چاند دیکھ لے تو پھر اس نے اس سورہ کو یعنی سورہ قریش کو 7 مرتبہ پڑھ لیا۔ اس کے اول آخر بھی آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے اس کو صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس مہینے میں اگر آپ اس سورہ کو روزانہ سورہ قریش کو اپنے گھر کا معمول بنا لیں پڑھنے کے وقت، آپ اس کے ساتھ اول آخر درود پاک پڑھنا لازمی پڑھیں۔ وہ آپ 1 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے، لیکن 1 مرتبہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے صرف 3 مرتبہ یعنی روزانہ کی بنیاد پہ آپ نے صرف 3 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے۔
محترم ناظرین، ایک تسبیح روزانہ آپ جو ہے استغفار کی پڑھیں، پڑھنے کے بعد دوبارہ آپ اپنے حالات دیکھیے گا، انشاءاللہ اس مہینے میں اللہ پاک کی ذات غیب سے آپ کو دولت اور رزق عطا فرمائے گی، آپ کے گھر سے پریشانیوں کو ختم کر دے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اور ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو بھی یہ مبارک سورت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روزانہ کی بنیاد پہ نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور میرے محترم بھائیوں جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی ہر دعا پوری ہوتی ہے، کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں، تو چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔